ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم لوگ حسن کا ٹاپک اسٹارٹ کریں گے کہ حسن حدیث کس کو کہتے ہیں۔ الحسن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یاتی عندہم علی ثلاثۃ معان، یعنی کہ حسن کے جو ہیں یہ محدثین جو ائمہ متقدمین تھے ان کے نزدیک حسن کے تین معنی تھے۔ الاول پہلا ہوا ما حسن لفظہ او معناہ، کہ پہلا معنی جو تھا ان کے نزدیک وہ یہ تھا کہ یا تو یہ لفظاً حسن ہوتی تھی، اچھی ہوتی تھی، یا معنی کے لحاظ سے۔ وَاشْتَهَاهُ الْمُحَدِّثُ وَلَمْ يَصِحُّ عِنْدَهُ، یعنی کہ یہ محدث کو پسند ہوتی تھی اس کے معنوی اعتبار سے، لیکن صحت کے اعتبار سے وہ صحیح نہیں ہوتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ محدثین جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں، جیسے ہمارے پاس ہمیں معلوم ہے کہ نماز پڑھنا بہت اچھی بات ہے، 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے، 5 نمازیں پڑھنی چاہیے، لیکن اب اس کے فضائل میں کوئی ایسی حدیث مل جائے جو سنداً صحیح نہ ہو لیکن وہ معنی کے لحاظ سے صحیح ہو، تو اس کو محدثین پھر حسن کہتے تھے کبھی کبھار، کہ معنی کے لحاظ سے تو صحیح ہے لیکن سنداً صحیح نہیں ہے، تو ایسی حدیث کو حسن کہتے ہیں۔ لیکن آپ نے دماغ میں رکھنا ہے کہ یہ اصلاً صحیح نہیں ہے اور نہ اس سے مسائل میں احتجاج کیا جا سکتا ہے، یعنی مسائل میں حجت نہیں بن سکتی، کیونکہ اوبویسلی جب کسی چیز کی بنیاد ہوگی تو پھر آپ صحیح کی طرف جاؤ گے، اس کی طرف آنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر آپ اس سے دلیل پکڑ رہے ہو اس کا مطلب اس اسپیسیفک باب میں، اس مخصوص باب میں جو ہے وہ صحیح سے کچھ وارد نہیں ہے، اور جب صحیح سے وارد نہیں ہے تو اس اصلاً حسن کے مقام کو پہنچتی نہیں۔ تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس کی ایک مثال ہے جو ابھی نیچے آئے گی بھی۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا اس چیز پر غور نہیں کرتے۔ اس کی ایک مثال جو شیخ صاحب نے بیان فرمائی وہ ہے لا وصیت لوارث۔ اب قرآن نے کہا ہے کہ جب تم مرنے لگو تو وصیت کر جاؤ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ لڑکی کا جو ہے وہ آدھا حصہ اور لڑکے کا 2، تو اب جو ہے اور لڑکے کا ڈبل، لیکن اب یہ حدیث آئی ہے تو یہ حدیث اصلاً جو ہے وہ ضعیف ہے، آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا۔ باقی کچھ مثال اور اچھی آگے آئیں گی، اس سے معاملہ کھل جائے گا۔ فقط یستحسن المحدث منہم حدیثا، تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی کبھار استحسن یعنی مستحسن حسن کر دیتا ہے کوئی محدث حدیث کو، ویستسیغ عبارتہ، اور اسے اس کی عبارت پسند آتی ہے، ویشتہی روایتہ، لیکن وہ اس کی روایت نہیں کرتا، یعنی وہ اس کو روایت کر دیتا ہے، ولیکن یقع، لیکن اس کی بیٹھ جاتا ہے، گر جاتی ہے کیا چیز، فی قلبی، اس کے دل میں، ضعفہ او علتہ، یعنی اس کا ضعف یا اس کی علت، یعنی محدث کو یہ بات معلوم ہوتی ہے لیکن وہ اس کو حسن کہہ دیتا ہے، تو لہٰذا حسن سے مراد صحیح نہیں لینا چاہیے۔ قال محمد بن ابی صفوان الثقفی کہتے ہیں، قال حدثنی امیۃ، کہ مجھے امیہ بن خالد نے بتایا، انہوں نے کہا کہ قلت لی شعبہ، کہ میں نے شعبہ سے کہا، مالک لا تحدث عن عبداللہ بن ملک، کہ مالک جو ہیں وہ عبد الملک سے بن ابی سلیمان الارزمی سے روایت نہیں کرتے۔ قال، تو شعبہ نے کہا، ترکت حدیثہ، کہ میں نے تو اس کی حدیثیں چھوڑ دی ہیں، یعنی کہ عبد الملک بن ابو سلمان الارزمی کی۔ قلت، تو پھر جو امیہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، تحدث عن محمد بن عبید اللہ الارزمی وتدعو عبد الملک بن ابی سلمان وکان حسن الحدیث، کہ آپ بیان کرتے ہیں محمد بن عبید اللہ الارزمی سے، کہ آپ محمد بن عبید اللہ الارزمی سے احادیث جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں، لیکن عبد الملک بن ابی سلمان کو چھوڑ دیتے ہیں، وکانہ حسن الحدیث، جبکہ وہ تو جو ہے وہ حسن الحدیث تھا۔ قال، تو شعبہ نے کہا، من حسنها فررت، کہ میں تو فرار ہو گیا ہوں، میں بھاگا
اس کی خوبصورتی سے، یہاں حسنہا سے مراد ہے اس کی روایتوں کی خوبصورتی سے، یعنی وہ سندن صحیح نہیں تھیں، وہ صرف دکھنے میں ہی اچھی تھیں، یعنی ان کے الفاظ تو اچھے تھے لیکن سندن وہ صحیح نہیں تھی، تو لہٰذا وہ قابل احتیاج نہیں ہے۔ وقال عبداللہ ابن احمد، کہ عبداللہ ابن احمد کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل کے لڑکے جو ہیں، سمعت ابی یقول، کہ میں نے اپنے باپ کو سنا وہ کہہ رہے تھے، رأى رجل ابن مہدی وهو يسرع المشي بعبادان وقال یا ابا سعید العین، کہ دیکھا ایک بندے کو دیکھا ابن مہدی نے، ٹھیک ہے، ایک بندے نے دیکھا ابن مہدی کو، وہ بہت تیزی سے جا رہا تھا ابدان کی طرف، ابدان کے ساتھ، فقالا، تو اس نے بندے نے پوچھا، یا ابا سعید العین، کہ اے ابا سعید تم کہاں جا رہے ہو؟ تو فقالا ابادر وکیعا یحدث محمد بن قیس الاسدی احادیث حسنا، کہ میں جو ہے وکیع کو روکنے جا رہا ہوں جو وہ بہت زیادہ تیزی سے محمد بن قیس الاسدی سے حسن حدیث روایت کر رہا ہے۔ وقال ابو عثمان، اور ابو عثمان کہتے ہیں البرزعی، کہ سمیت ابا مسعود احمد بن الفراتی یقول، کہ میں نے جو ہے وہ ابو مسعود احمد بن فرات کو سنا کہتے ہوئے، وہ کہہ رہے تھے، رأیت عند عبد الرزاق عن ابن جریج عن صفوان بن سلیم احادیث حسانا فسألتہ عنہا، کہ میں نے جو عبد الرزاق کے پاس ابن جریج عن صفوان بن سلیم کی حسن احادیث دیکھی، تو میں نے ان سے اس کے متعلق پوچھا، فقالا، تو عبد الرزاق نے کہا، ای شیء تصنعوا بها، کہ تم اس کا کیا کرو گے؟ ہی من احادیث ابراہیم بن ابی یحییٰ، یہ تو ابراہیم بن ابی یحییٰ کی حدیث ہیں۔ قال ابو مسعود، تو ابو مسعود کہتے ہیں، فترکتها ولم اسمعها، تو میں نے جو ہے اس کو ترک کر دیا اور میں نے ان کو نہیں سنا، یعنی کہ وہ بندے کا نام سنتے ہی ابراہیم بن ابی یحییٰ کا سمجھ گئے تھے کہ اس کی احادیث حسن ہے اور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سندن یہ صحیح نہیں۔ وقال محمد بن عیسیٰ، محمد بن عیسیٰ کہتے ہیں، تو محمد بن عیسیٰ کہتے ہیں، وقال وکی، کہ وکی نے کہا، کلو حدیث حسن عبد السلام ابن حرب یروی، کہ ہر حسن حدیث جو ہے عبد السلام بن حرب والی جو ہے وہ روایت اس سے روایت کی گئی ہے۔ وقال المیمونی، اور میمونی کہتے ہیں، قالا سألتہ عن ابن بریدہ، کہ میں نے اس سے پوچھا ابن بریدہ کے بارے میں، نہیں میں امام احمد بن حنبل سے، فقالا، تو انہوں نے کہا، سلیمان احل فی القلب، کہ سلیمان جو ہے وہ مجھے زیادہ پسند ہے میرے دل میں، وَكَأَنَّهُ أَصَّحُ مَا حَدِيثًا، اور وہ ان دونوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ ابن بریدہ جو ہے نا، یہ اصل میں ابنین ہے، مجرور، نصب و مجرور فارم ابنانی کی، اور نون اس کا اضافت کی وجہ سے گرا ہوا ہے، تو یہ بریدہ کے دونوں لڑکوں کے بارے میں میمونی نے پوچھا، تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ سلیمان جو ہے نا، سلیمان بن بریدہ وہ مجھے زیادہ پسند ہے اور اس کی حدیث زیادہ صحیح ہے۔ وہ عبداللہ، اور عبداللہ ابن بریدہ وہ جو ہے لہو اشیاء انا ننکرها من حسنها، اس کے پاس کچھ ایسی حدیث ہیں جن کا ہم انکار کرتے ہیں ان کے حسن کی وجہ سے، یعنی ان کے حسن ہونے کی وجہ سے، وہ جائز الحدیث، اور وہ جائز الحدیث ہے۔ یہ جائز الحدیث جو ہے نا، یہ بہت کم درجے کی اصطلاح ہے، بلکہ اس کو زیادہ تر ایز اے جرح استعمال کیا جاتا ہے، توثیق کے لیے مستعمل نہیں ہے، وہ مش مستعمل للتوثیق۔ وہ ترمذی رحمہ اللہ کثیرا، اور ترمذی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو بہت زیادہ، ما یخرج فی کتاب سنن حدیث یحسن ثم یضعف سندہ، کہ انہوں نے اپنی کتاب میں بہت ساری احادیث نکالی جن کو انہوں نے حسن کا، اس کے بعد ان کی تضعیف کر دی اس کی سند کی، کا حدیث اب وہ اگزامپل دیتے ہیں، جیسے کہ حدیث سفیان نبی نضر مولا عمر بن عبید اللہ عن زرع بن مسلم بن جرہد الاسلمی عن جدہ، وہ اپنے دادا سے جرہد
سے قال مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بجرحد فی المسجد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جرحد کے پاس سے گزرے مسجد میں، وقد انکشف فخذہ فقال، تو اس کی جو ہے جرحد کی ران کھلی ہوئی تھی، فخذہ کہتے ہیں، فخذن کہتے ہیں ران کو، فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الفخذ عورہ، کہ بے شک تحقیق ران جو ہے وہ عورہ ہے، یعنی کہ چھپانے کی چیز ہے، عورتن ہے پردے والی چیز ہے۔ قال ترمذی ھذا حدیث حسن ما ارى اسنادہ بمتصل، کہ یہ حدیث حسن ہے لیکن اور میرے نزدیک اس کی سند جو ہے متصل نہیں ہے۔ یہ سنن ترمذی میں آپ کو مل جائے گا۔ یعنی مقصد یہ کہنے کا کہ اب بخاری میں حدیث آتی ہے کہ فضل بن عباس بیان کرتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا فتح مکہ والے دن، اونٹ یا جو بھی سواری تھی اس پر، اور کپڑا ٹکرانے کی وجہ سے رسول اللہ نے اپنی چادر ہٹا دی تو میں نے رسول اللہ کی ران دیکھی۔ تو اگر ران عورہ ہوتی پراپر تو پھر رسول اللہ یہ کیوں فرماتے؟ تو اس سے بھی پتہ چل گیا کہ انہوں نے اس کی تحسین تو کر دی لیکن حقیقت میں دمش حسن، یعنی کہ یہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ الثانی الحدیث المقبول، دوسرا جو ہے جو ہم نے پڑھا تھا کہ 3 اقسام ہوتی ہیں حسن کی، اب اس کی دوسری قسم آ رہی ہے جس کو کہتے ہیں حدیث مقبول، یعنی کہ قبول کی جانے والی حدیث۔ وَيَقَعُ فِي اصطلاح، یہ سب ان کی نا وہ ہیں ٹرمینالوجیز، حقیقت میں اس کو اس طرح قبول نہیں کریں گے بغیر قرائن کے۔ وَيَقَعُ فِي اصطلاح مالک و ابن علی بن ابن المدینی و احمد بن حنبل و ابی زرع و ابو حاتم الرازی و بخاری و یعقوب بن شیبہ وغیرہ، یعنی کہ یہ اصطلاح یہ سب لوگ استعمال کرتے ہیں، وَهُوَ نَادِرٌ عِندَهُمْ، اور یہ ان کے نزدیک بہت نادر ہے، یعنی کہ ایسی بہت کم ملتی ہیں۔ وَلَيْسَ هَذَا هُوَ الْأَصْلُ، اور نہ یہ اصل ہے۔ فَلَا يُجْعَلُ أَصْلًا فِي اصطلاحِهِمْ، اور نہ وہ اس کو استعمال کرتے ہیں اصلاً اپنی اصطلاحات میں۔ کا حدیث یزید بن عمرو المعافری، اب وہ اگزامپل دیتے ہیں کہ اس کی اگزامپل ہے یزید بن عمرو المعافری کی، عن ابی عبد الرحمن الحبولی عن المستورد بن شداد القرشی قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدلك بقندری ما بین اصابع رجلی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دلک کر رہے تھے بقندری، قنزرہ کہتے ہیں اس کو چھوٹی والی چھنگلی کو غالباً، ما بین اصابع رجلی، یعنی رسول اللہ جو ہے وہ اپنے پیروں کی انگلیوں کے درمیان قنزرہ سے وہ کر رہے تھے خلال، اس طرح اس کا معنی بنتا ہے۔ وقال مالک، تو مالک نے کہا ان هذا الحدیث حسن، کہ یہ حدیث تو حسن ہے، وما سمعت به قط الا الساعة، اور میں نے اس کے بارے میں کبھی بھی نہیں سنا اس ٹائم تک، اس جیسی کوئی بھی نہیں سنی۔ ثم سمعت بعد ذلك يسأل فيأمر، اس کے بعد میں نے اس کو سنا، اس کے بعد یسأل فیأمر، اور مجھ سے پوچھا گیا اور امر کیا گیا اس چیز کا۔ تو یہ آپ کو بتخلیل الاصابع التعدیل ابن ابی حاتم میں مل جائے گی، الجرح والتعدیل میں، عبد الرحمن ابن ابی حاتم کی جو ان کے بیٹے تھے ابو حاتم کے، اس میں آپ کو مل جائے گا کہ اس سے پوچھا گیا فیأمر بتخلیل الاصابع، اور اس کے بعد انہوں نے حکم دیا اصابع یعنی انگلیوں کے درمیان خلال کرنے کا۔ وقال ابن عبد البر، اور ابن عبد البر کہتے ہیں، وذکر ابو زرع دمشقی قال کان احمد بن حنبل یعجبہ حدیث ام حبیبہ فی مثل ذکری ویقول ہوا حسن الاسناد، کہ امام احمد بن حنبل جو ہیں، ابو زرع الدمشقی نے بیان کیا کہ امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ حیرت کا اظہار کرتے تھے ام حبیبہ کی حدیث سے جس میں پیشاب والی جگہ کو چھونے کا ذکر ہے، ویقول ہوا حسن الاسناد، اور کہتے تھے کہ یہ صنعت کے لحاظ سے حسن ہے۔ یہ آپ کو تمہید لابن عبد البر میں مل جائے گی، عبد البر۔ وہ حدیث قتادہ عن سالم
بن ابی الجود الغطافی الغطافنی عن میدان بن ابی طلحہ الیامری عن عمر بن الخطاب قام علی المنبر یوم جمعہ فحمد اللہ وثنى علیہ ثم ذکر رسول اللہ وذکر ابا بکر رضی اللہ ثم قال رأیت رؤیا لا اروا الا لحضور یجری رأیت کأنها دیکا نقرنی نقرتین. پھر وہ حدیث بیان کرتے ہیں، یہ غالباً مسلم اور بخاری میں بھی آئی ہے کہ میں نے ایک مرغہ دیکھا جو مجھے ٹھونگے مار رہا تھا ممبر کے اوپر چڑھ کے. باقی میں نے حذف کر دیا ترجمہ. اور قالا ذکر لی انہ دیک احمر، اور میرے لیے بیان کیا گیا کہ وہ جو ہے ایک لال کلر کا مرغہ تھا. فقصصتها علی اسماء بنت امیس، تو میں نے جو ہے وہ یہ بیان کیا واقعہ اسماء بنت امیس پر، امرات ابی بکر جو کہ ابو بکر کی بیگم ہے اور حضرت عائشہ کی بہن. فقالت اسماء بنت امیس، نہیں یہ وہ نہیں ہے، تو اسماء بنت ابی بکر ہوں گی نا. بہرکیف اسماء بنت امیس کے سامنے بیان کیا جو کہ ابو بکر کی بیگم ہے. ہاں یہ تو بیگم ہے نا، وہ تو بہن تھی دوسری جو تھی. بہرکیف فقالت یقتلک رجل من العجم، کہ تمہیں جو ہے ایک آدمی قتل کرے گا جو کہ عجم میں سے ہوگا. قال علی ابن المدینی، اچھا یہ والا حصہ جو ہے نا آخر کا کہ اسماء بنت امیس کے سامنے بیان کیا، یہ شاذ ہے، یہ بخاری مسلم میں نہیں ہے. تو علی ابن المدینی کہتے ہیں، علی ابن المدینی کہتے ہیں وہذا صحیح من الحدیث، کہ یہ صحیح ہے احادیث میں سے. وقال فی موضع آخر، اور وہ ایک دوسری جگہ پر کہتے ہیں ھذا حدیث حسن، یعنی کہ یہ حدیث جو ہے وہ حسن ہے. وقال یعقوب بن ابی شیبہ وحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ آتانی آتن. میرے خیال سے اب ہم لوگ اپنے نا اس پہ پہنچ گئے، باقی ہم لوگ انشاءاللہ بعد میں کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.